علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی درخت کے سائے میں بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چونٹی بار بار میرے سامنے آنا جانا کر رہی ہے۔ میں نے اسے غور سے اور دلچسپی سے دیکھنا شروع کیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کسی پرندے کا پر پڑا ہوا تھا اور وہ چونٹی اس پر کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پر بہت بڑا تھا اور وہ چونٹی بہت چھوٹی۔ وہ چونٹی اس پر کو اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بار بار کوشش کی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ چونٹی پاس ہی کسی درخت کے جڑ میں گئی جہاں پر چونٹیوں کا پورا مجمع اور چونٹیوں کی پوری فوج موجود تھی۔ شاید وہ چونٹی ان تمام چونٹیوں کو خبر دینے کے لیے گئی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چونٹی بہت ساری چونٹیوں کو اپنے پیچھے لیے ہوئے آ رہی ہے۔ میں نے جب چونٹیوں کو آتا دیکھا تو میں نے آہستہ سے اس پر کو اٹھایا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ چونٹی تمام چونٹیوں کے ساتھ آئی اور پر کو تلاش کرنا شروع کی۔ بہت دیر تک انہوں نے گھوم پھر کر وہاں پر اس پر کو تلاش کیا لیکن وہ پر کہاں ملتا۔ اس پر کو تو میں نے اپنے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ بہت دیر کی تلاش کے بعد بھی جب وہ پر نہ ملا تو ساری چونٹیاں واپس چلی گئی، لیکن وہاں پر ایک چونٹی پھر بھی موجود تھی۔ وہ اس پر کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو میں آج اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہوں۔ میں نے اس پر کو نکالا اور اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی اس چونٹی نے اس پر کو دیکھا وہ پھر سے اسے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ دوبارہ سے چونٹیوں کے فوج اور چونٹیوں کے مجمع میں گئی اور کافی دیر کے بعد پھر چونٹیوں کی ایک جماعت کے ساتھ لوٹی۔ شاید وہ ان چونٹیوں کو تیار کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس چونٹی کو چونٹیوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اس پر کو اٹھایا اور اپنے پیچھے چھپا لیا۔ ان چونٹیوں نے دوبارہ سے وہاں پر اس پر کو تلاش کیا۔ بہت دیر کی تلاش کے بعد بھی جب وہ پر نہ ملا تو پھر ساری چونٹیاں واپس چلی گئی اور یہ چونٹی پھر بھی وہیں موجود رہ کر اس پر کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے پھر سے وہ پر نکالا اور اس چونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ تیسری بار بھی اس چونٹی نے اس پر کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی تو پھر تیسری بار چونٹیوں کے مجمع اور چونٹیوں کے فوج میں گئی۔ میں نے اس بار دیکھا کہ چونٹیوں کی فوج بہت دیر کے بعد واپس لوٹی اور ان کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ شاید وہ چونٹیاں آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال جب چونٹیوں کا مجمع قریب پہنچا پھر میں نے اس پر کو اٹھایا اور اپنے پیچھے چھپا دیا۔ اور اس بار بھی جب چونٹیوں کی فوج اور چونٹیوں کے مجمع نے اس پر کو وہاں نہیں پایا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ان تمام چونٹیوں نے مل کر اسے ایک چونٹی کو گھیر لیا اور سب چونٹیوں نے مل کر اسے ایک بیچاری چونٹی پر حملہ کر دیا۔ کسی نے اس کے پاؤں کھینچے، کسی نے اس کا سر کھینچا اور یوں سب چونٹیوں نے مل کر اسے ایک بیچاری چونٹی کو مار کر ہلاک کر دیا۔ جب وہ تمام چونٹیاں مل کر اسے ایک چونٹی کو مار چکی اور اس کے سارے عضو الگ الگ ہو گئے، اس کا پاؤں ادھر پڑا تھا، اس کا سر ادھر پڑا تھا، اس کا ہاتھ ادھر پڑا تھا، پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اس پر کو نکالا اور ان چونٹیوں کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی ان چونٹیوں نے اس پر کو پایا تو وہ اچانک رک گئیں اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے ان چونٹیوں پر غم طاری ہو گیا ہو اور وہ غمگین ہو گئی ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے اس سے بھی زیادہ عجیب منظر دیکھا کہ ان تمام چونٹیوں نے مل کر اس مرنے والی چونٹی کا ایک ایک عضو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجھ پر بڑا غم طاری ہوا۔ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے پورا قصہ کہہ سنایا۔ جب حضرت نے اس واقعے کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑا گناہ کیا ہے، اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کبھی ایسا کام مت کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بڑی پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے جانوروں کے دل اور دماغ میں بھی جھوٹ سے نفرت رکھی ہے۔ جی ہاں، ذرا غور تو کیجئے کہ ان چونٹیوں نے مل کر اسے ایک چونٹی کو کیوں مارا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب اس چونٹی نے وہاں پر کے ہونے کی خبر دی کہ چلو میرے ساتھ وہاں پر موجود ہے، اور وہ چونٹیاں آئیں اور پھر وہاں پر نہیں ملا تو ان چونٹیوں نے سمجھا کہ یہ چونٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب ان چونٹیوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونٹی جھوٹ بول رہی ہے تو ان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ جھوٹ کی سزا موت ہے۔ جی ہاں، انسان تو کیا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دماغ میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور جھوٹ کی سزا موت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔
اگر ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سچ کی توفیق دی اور ہمیں جھوٹ سے بچائے رکھا ہے. لیکن اگر ہم کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی مذاق میں، یا کبھی کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، یا کبھی کسی نقصان سے بچنے کے لیے، تو پھر آئیے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں. اور اس رپورٹ کو دکھانے سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب تو کر لیں. 2016 میں نیچر نیورو سائنس نامی میگزین نے ایک بہت ہی عجیب و غریب طرح کی رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ پر آپ بھی حیران ہوں گے اور میں بھی حیران ہوں کہ آخر یہ کس طرح کی رپورٹ ہے. کچھ سائنسدانوں نے جھوٹ بولنے والے شخص کے دماغ کی MRI کے ذریعے سے تصویر بنائی. انہوں نے اس تصویر میں دیکھا کہ جب آدمی پہلی بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دماغ کا اگلا حصہ، یعنی یہ پیشانی والا حصہ، عجیب طرح سے بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے. آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے، پھر 2 بار جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ بار بار جھوٹ بولنے لگتا ہے اور جھوٹ بولنے کی اسے عادت ہو جاتی ہے تو دماغ کا اگلا حصہ بے حس ہو جاتا ہے، اور حس اس طرح ختم ہوتی ہے کہ اسے کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی، اسے کوئی بری چیز بری نہیں لگنے لگتی. اور جب آدمی ایک بار 2 بار جھوٹ بولتا ہے تو پھر سچ بولنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی، وہ بار بار جھوٹ سے ہی مدد لیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جھوٹ کا بھروسہ لے. اور یوں جھوٹ بولتے بولتے اسے بڑے بڑے جرم کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. سائنسدانوں نے اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ جب آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں ڈرتا نہیں ہے، بلکہ جس شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا ہے کہ کب کس کو کس طرح سے تکلیف پہنچائیں. اس کے لیے چوری، دھوکہ، کسی کو قتل کر دینا یا نفرت کو پھیلانا، اس طرح کی چیزیں بہت معمولی بن جاتی ہیں. وہ دوسروں کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، مالی طور پر ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور یہ چیز اس کی عادت بن جاتی ہے. کتنی عجیب رپورٹ ہے. لیکن میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل یہی بات وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبِ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. جب آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے گناہ کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ جھوٹ اسے گناہ کے کاموں میں ملوث کر دیتا ہے، مبتلا کر دیتا ہے. جی ہاں، سائنسدانوں نے جھوٹ بولنے والے شخص کے دماغ کی MRI کے ذریعے سے تصویر بنا کر یہ رپورٹ پیش کی کہ جھوٹ بولنے سے آدمی طرح طرح کے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے یہ بات بتائی تھی؟ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے باتیں سیدھے آسمان سے آیا کرتی تھیں، اور اللہ نے تو فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو میرے بھائی، جب جانوروں کے دماغ میں بھی اس بات کو سیٹ کر دیا گیا ہے کہ جھوٹ کی سزا موت ہے، تو ہمیں بھی اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لینا چاہیے کہ جھوٹ کی سزا موت ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ہم جھوٹ بول کر بچ جائیں، لیکن کیا ہمیں صرف اس دنیا میں ہی رہنا ہے، یا کبھی خدا کے سامنے موجود بھی ہونا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش بھی ہونا ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ ہم دنیا میں جھوٹ بول کر بچ گئے، لیکن جب قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر ہوئے، اور اس وقت جبکہ ساری مخلوقات اس میدان میں جمع ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، اور اس وقت خدا پوچھے کہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا، اور اسکرین پر ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دکھلا دیا جائے تو ہمیں کتنی شرمندگی محسوس ہوگی. عہد کرتے ہیں آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کسی فائدے کی لالچ میں، نہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے، نہ مذاق میں، کسی بھی طرح سے جھوٹ نہیں بولیں گے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنا تو منافقوں کی علامت اور نشانی ہے، ہم کیوں اس نشانی کو اپنے اندر لائیں؟ اور دیکھیے تو صحیح کہ جرائم کتنے بڑھ رہے ہیں. ہم آپ سب جرائم سے اور کرائم سے پریشان ہیں. دنیا میں جرائم بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ان جرائم کے بڑھنے کی ایک وجہ جھوٹ کی عادت بھی تو ہے. آئیں ہم اپنے آپ سے اس عادت کو ختم کریں، اس بری عادت کو چھوڑیں، اور اپنے جاننے والوں کو اور چاہنے والوں کو بھی یہ بات بتائیں، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.
और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।